پارلیمنٹ لاجز کے اندر انٹیلیجنس بیورو بہت زیادہ متعلق ہے، اسپیشلی وہ پارلیمنٹیرینز جو کہ حکومت کے ساتھ ہیں، جو حکومتی پارٹی کا حصہ ہیں، ان کے اوپر بہت گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ یہ ڈالے تو اب بھی سیاستدانوں کے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن یہ وہ والے ڈالے نہیں ہیں جو پہلے آتے تھے۔ کاف لیگ کی جو بنت ہے، وہ اس کی جو مینوفیکچرنگ پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کہیں نہیں چلتے، کیونکہ اگر ان کو اشارہ نہیں بھی ملتا تو کم از کم ان کو اجازت ملے گی تو پھر وہ کہیں جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کی مبینہ غیر جانبداری کے بعد تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کی تمام تر ذمہ داری انٹیلیجنس بیورو کے ناتواں کندھوں پر آن پڑی ہے۔ یہ انٹیلیجنس بیورو کیا ہے، ماضی میں کیا کردار ادا کرتی رہی ہے، اس وقت کیا کردار ادا کر رہی ہے، اس وقت اس کی سرگرمیاں کیا ہیں، اس کے جو سربراہ ہیں ڈی جی انٹیلیجنس بیورو، وہ وزیر اعظم کے کتنے قریب اور کتنے بااعتماد ہیں اور کیوں ہیں، ان تمام معاملات پر آپ سے بات کریں گے، اور پھر ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جناب اس وقت کاف لیگ جو پاکستان کی سیاست میں ایک مرکزیت حاصل کی ہوئے، وہ کسی فیصلے پر جو نہیں پہنچ پا رہی، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ جیسا کہ جانتے ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا جب سے ان کی حکومت آئی ہے، وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے تھے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے پیج، اور وہ ہر وقت وہ ایک تقریر کیا کرتے تھے، فوج میرے پیچھے کھڑی ہے، اور شیخ رشید صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے اور اپوزیشن کی طرف نہیں جائے گا، کچھ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ لیکن اب کچھ ایسی سیاسی خبریں آ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کر لیا تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ پہلے تو خان صاحب کی موجیں لگی ہوئی تھی، اپوزیشن جو مرضی کرے، حکومت بنانی ہے، پنجاب میں بنانی ہے، وفاق میں بنانی ہے، کوئی بل پاس کرانا ہے، کوئی عدم اعتماد چیئرمین سائن کے خلاف ناکام بنانی ہے، جو کچھ بھی اس پارلیمنٹ کے اندر ہوتا رہا ہے، خان صاحب یا تو اپنے بنی گالا کے سبزہ زار میں، یا پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے، یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اپنی کرسی پر بیٹھ کے چل کیا کرتے تھے، اور سارے کام ان کے بیٹھے بٹھائے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب ہر طرف سے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ اپوزیشن کے بڑے بڑے جو رہنما ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ ہم بھی جو اپنے چھوٹے موٹے ہمارے ذرائع ہیں، ہم جب جہاں بھی دائیں بائیں وہ سوئچ لگا کے چیک کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ جی واقعی ہمیں بھی ایسی خبریں ملتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، اس وقت وہ کوئی ایسی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اور یہ اب خان صاحب جو ہیں پھر وہ بڑے پریشان ہیں، پر ان کی پریشانی تو نظر آ رہی ہے، وہ کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی چودھریوں کے پاس جا رہے ہیں، ابھی وہ پروگرام بنا رہے ہیں جی ایم کیو ایم کے پاس، ان کے مرکز بہادر آباد بھی وہ چل کر جانے کے لیے تیار ہیں، فروغ نسیم صاحب ایسا کہتے ہوئے پائے گئے ہیں، اور پھر شیخ رشید احمد صاحب بھی ترلے کرتے پائے گا کہ جناب جہانگیر ترین نال گل کر لو، اور پھر خان صاحب نے جہانگیر ترین سے فون پہ بھی رابطہ کیا۔ پھر وہ کوشش کر رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے۔ اقتدار بڑا پیارا ہے، خان صاحب کو تو خصوصاً بہت پیارا ہے، اتنی مشکل سے تو اقتدار ملا تھا، وہ اس کو اتنے آرام سے اپنے ہاتھ سے کیسے چلا جانے دیں۔ دوسری طرف حکومتی جو اتحادی ہیں ان کے اوپر پریشر اپوزیشن کا بڑھتا جا رہا ہے، خان صاحب بھی اپنے اتحادیوں کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن اس وقت تک کوئی خان صاحب کو اچھی رپورٹیں نہیں مل رہی۔ اچھا، اس ساری سچویشن میں اب جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر انٹیلیجنس بیورو کا کردار بڑا اہم ہو گیا، کیونکہ انٹیلیجنس بیورو براہ راست وزیر اعظم کو رپورٹس دیتی ہے، اور اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ویسے تو بہت سارے ادارے ان کو رپورٹس دیتے ہیں، لیکن اس وقت وہ جو سب سے زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ انٹیلیجنس بیورو پہ کریں۔ انٹیلیجنس بیورو ایک بہترین ادارہ سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر، انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک سویلین ادارہ ہے، اس کا سربراہ عموماً جو ہے وہ ایسے افسران لگائے جاتے ہیں جن کو ماضی میں انٹیلیجنس کا کوئی تجربہ بھی ہو۔ اس وقت بھی جو انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ ہیں ڈاکٹر سلمان خان صاحب، وہ اس وقت اس کے ڈی جی ہیں، اور پولیس سروس آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس وقت اصل حکومت تو اعظم خان صاحب ہی چلا رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب تو ایک سامنے ہیں، لیکن جتنی بیوروکریسی ہے وہ تمام کی تمام اس ملک کے اندر جو سسٹم ہے، چاروں صوبوں میں بیوروکریسی ہے، فیڈرل سیکرٹریز ہیں، چیف سیکرٹریز ہیں، ان سب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اعظم خان صاحب ہی کرتے ہیں، ان کے جو منصب بھی یہی ہے، ذمہ داری بھی ان کی یہی ہے۔ لیکن یہ پتہ چلا کہ جناب اعظم خان صاحب چونکہ اب وزیر اعظم کے بہت زیادہ قریب ہیں، اتنے قریب کہ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور حکومت میں پرائم منسٹر صاحب کے
اتنا قریب شاید ان کا کوئی سیاسی رفیق بھی نہیں رہا جتنا اس وقت اعظم خان صاحب ہیں۔ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیورو کے جو ڈی جی ہیں ڈاکٹر سلمان، ان کے آپس میں بہت زیادہ تعلقات ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاموں کو بھی وہ اکثر باہر اکٹھے ہی گھومتے پھرتے یا وقت گزارتے ایک دوسرے کے ساتھ پائے جاتے ہیں، یعنی کہ اتنے قریب ہیں۔ تو پھر ایک ایسا افسر جو کہ پرنسپل سیکرٹری جو ہیں اعظم خان صاحب ان کے اتنا قریب ہو، وہ پھر ایک فطری بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے بھی بہت قریب ہوگا۔ اور پھر ایسی خبریں آ بھی رہی ہیں مسلسل، ہم یہ سن رہے ہیں کہ جناب انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف فہرستیں بنا کر وزیر اعظم پاکستان کو دیں، اور ان کی اپنی پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کے بارے میں ان کو رپورٹ دی کہ کون جو ہے وہ کتنا آپ کے ساتھ، آپ کی پارٹی کے ساتھ یا آپ کی شخصیت کے ساتھ وفادار ہے، کس کے دوسروں کے ساتھ رابطے ہیں نہیں ہیں، کون آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری فہرستیں وزیر اعظم صاحب کے پاس جا چکی ہیں۔ ان دنوں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہنا ہے کہ جب سے یہ پرائم منسٹر صاحب، پہلے بھی انٹیلیجنس بیورو خاصی متحرک تھی کافی دنوں سے، لیکن جب سے وزیر اعظم صاحب روس کے دورے سے واپس آئے ہیں اس کے بعد سے آئی بی کی سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسی جو ہیں وہ ذرائع ہمیں خبریں دے رہے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ لاجز کے اندر انٹیلیجنس بیورو بہت زیادہ متحرک ہے، ان کے چھوٹے اہلکاروں سے لے کے بڑے افسران تک پارلیمنٹ لاجز کے اندر گھومتے پھرتے پائے جاتے ہیں، اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں، اسپیشلی وہ پارلیمنٹیرینز جو کہ حکومت کے ساتھ ہیں، جو حکومتی پارٹی کا حصہ ہیں، ان کے اوپر بہت گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایک ایک لمحے کی رپورٹ جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو دی جا رہی ہے، اور اسپیشلی وہ اراکین اسمبلی جو کہ ہیں تو حکومت کی پارٹی کے، لیکن حکومت پر بڑی کھل کر تنقید بھی کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں پرائم ٹارگٹ ہے اس وقت انٹیلیجنس بیورو کا۔ ان کو تو ایک ایک لمحہ، ان کی ایک ایک موومنٹ، ان کی ایک ایک کال، ان کی ہر چیز، ان کی گفتگو، ان کا ملنا جلنا، ملاقاتی ہر چیز ان کی بڑی جو ہے وہ گہرائی سے اس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے والے سے رپورٹس بنا کر پرائم منسٹر صاحب کو دی جا رہی ہیں۔ اور اسپیشلی جیسے ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ نور عالم خان صاحب پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ رکن قومی اسمبلی، اور اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اب سر عام تنقید کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر بھی بڑی خاص نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب میں جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں، جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، ان کے اوپر انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک اور فعال ہوئے۔ پاکستان کے ہر ضلع میں ان کا ایک ڈسٹرکٹ آفس موجود ہے، ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس آفیسر موجود ہے، ان کے پاس سٹاف موجود ہے، ان کے پاس وسائل موجود ہیں۔ ان دنوں پاکستان کی سیاست میں ایک بات بہت مزہ لے کے کی جاتی ہے کہ جی ڈالے تو اب بھی سیاستدانوں کے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن یہ وہ والے ڈالے نہیں ہیں جو پہلے آتے تھے، یہ وہ والے ڈالے ہیں جو کہ انٹیلیجنس بیورو والے ڈالے ہیں۔ تو انٹیلیجنس بیورو کے ڈالے بھی جناب اس وقت بہت متحرک ہیں۔ ذرا تھوڑا سا ہم ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ پاکستان کے اندر کتنی طاقتور رہی۔ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی جناب محترم بے نظیر بھٹو کے خلاف، تو اس زمانے میں بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیورو نے بہت زیادہ کردار ادا کیا تھا۔ جب آئی ایس آئی کے ڈی جی اسد درانی تھے، اس کے بعد علی قلی خان وہاں پر تعینات کیے گئے، پھر ملک ممتاز صاحب ایک ہوا کرتے تھے ایف آئی اے کے ایک افسر، اور وہ جو ہے وہ بے نظیر کو تمام تر اطلاعات دیتے رہے۔ مسعود شریف خٹک صاحب بھی، پھر ایک آپریشن مڈ نائٹ جیکال جو ہے وہ ایک لانچ کیا گیا تھا، اس میں بھی انٹیلیجنس بیورو کا بہت زیادہ کردار تھا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو پاکستان میں، اگر ہم یہ کہیں کہ اپنی طاقت کا عروج پر تھی، تو وہ اس وقت تھی جب بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز احمد اس کے چیف تھے۔ بریگیڈیئر امتیاز، جن کو اس زمانے میں بریگیڈیئر بلہ بھی کہا جاتا تھا، وہ ایک یعنی کہ ایک طاقتور ترین شخصیت پاکستان کے اندر سمجھی جاتے تھے بطور انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ، کیونکہ وہ پہلے ماضی میں بھی آئی ایس آئی میں اور دیگر ایجنسیوں میں سرو کر چکے ہوئے تھے۔ تو آئی بی کو اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بریگیڈیئر امتیاز نے بہت زیادہ مضبوط، بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ متحرک اور بہت زیادہ فعال بنا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر آئی بی جو تھوڑی سی پس منظر میں چلے گی، کیونکہ پاکستان میں بہت ساری ایجنسیاں ہوتی ہیں، کوئی ایک ایجنسی تو ہوتی نہیں ہے، مختلف ادوار میں مختلف ایجنسیوں کا اپنا اپنا ایک کردار ہوتا ہے۔ لیکن انٹیلیجنس بیورو ایک ایسا ادارہ ہے جس کے سربراہ جو ہیں عمومی طور پہ ان کا تعلق پولیس سروس آف پاکستان سے رہا ہے۔ اسی طرح پولیس سروس آف پاکستان کے ایک افسر آفتاب سلطان صاحب، وہ جب انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بنے 2014 میں، تو 2014 میں بھی انٹیلیجنس بیورو بہت زیادہ طاقتور ایجنسی تھی۔ یہ اتنی زیادہ طاقتور ایجنسی تھی کہ اس نے جو ایک دھرنا تھا عمران خان صاحب کا اور طاہر القادری صاحب کا، جو 126 روز جاری رہا، کہا یہ جاتا ہے کہ اس دھرنے کو ناکام بنانے میں بھی اس وقت کی انٹیلیجنس بیورو نے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا، زیر قیادت آفتاب سلطان صاحب کے۔ آفتاب سلطان صاحب اب ریٹائر ہو چکے ہیں، بڑے
کمپیٹنٹ افسر سب دے جاتے تھے پولیس سروس آف پاکستان کے، اور اس وقت جو ہے وہ پھر ایک دفعہ انٹیلیجنس بیورو کی اب ضرورت پڑ گئی، خان صاحب کو اب مجبوری تھی اور کوئی معاملہ تھا نہیں، تو انٹیلیجنس بیورو کو ہی اب اس وقت مکمل طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور ٹیلی فونز بھی انٹیلیجنس بیورو سے پتہ چلا کہ کروائے جاتے ہیں اپنے اراکین اسمبلی کو، اور پھر انٹیلیجنس بیورو ہی کے ذریعے مبینہ طور پر یہ پتہ چلا ہے کہ جو ایسے اراکین اسمبلی جو کہ وزیر اعظم صاحب کی نظر میں مشکوک ہیں یا وہ کھلے عام ان پر تنقید کرتے ہیں، تو ان کے جو رابطے ان سے کیے جا رہے ہیں وہ اپنی پارٹی پلیٹ فارم سے ہٹ کر انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کیا کر سکتی ہے، اس وقت انٹیلیجنس بیورو وزیر اعظم صاحب کو کم از کم آگاہ پوری طرح سے رکھ سکتی ہے، اور نواز شریف صاحب کے دور میں بھی میں نے آپ کو جیسے کہ بھی بتایا کہ جب دھرنا والا معاملات چل رہے تھے انٹیلیجنس بیورو نے پوری طرح اس وقت کے وزیر اعظم کو باخبر رکھا تھا، اور وہی اس وقت بھی کردار انٹیلیجنس بیورو ادا کر رہی ہے۔ ان دنوں انٹیلیجنس بیورو کی سرگرمیوں میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹیرینز پر بہت زیادہ ان کی توجہ ہے، تمام ان کی توانائیاں، ان کی توجہ ہے وہ پارلیمنٹیرینز پر ہے، اور پارلیمنٹ لاجز میں ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کے اتحادیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ اپوزیشن کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا چلیں چل رہے ہیں، اور متعلقہ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس انفارمیشن کو اکٹھا کر کے اس کی رپورٹس پرائم منسٹر صاحب تک پہنچتی ہیں، اور جو ہمارے ذرائع ہیں مبینہ طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو دن گزرتے جائیں گے تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے تو اس کا وقت جو قریب آتا جائے گا، انٹیلیجنس بیورو کا کردار اس ساری سچویشن کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے شاید مبینہ طور پر پیسوں کا بھی اس سارے معاملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم ذرا ایک دوسری طرف چلتے ہیں، کاف لیگ کے والے سے جی آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف تو جناب پاکستان کے اندر پراپگنڈا ماسٹر تو پی ٹی آئی اس کی حکومت پہ ختم ہے پاکستان کے اندر، بلکہ سوشل میڈیا پراپگنڈے کا اگر ہم یہ کہنا کہ کوئی بانی اور موجد کون ہے تو وہ پی ٹی آئی والے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ اس پراپگنڈے میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ لائن اس سے بھی بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، بہت بلو دی بیلٹ جا کے بھی باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑی ٹرولنگ کی جاتی ہے، کمپینز کی جاتی ہیں، لیکن ایک کام جو وہ بہت زبردست ہے اور وہ قدرتی طور پہ فطری طور پر ان کے جو حکومت کے جو وزیر ہیں وہ بھی ایسے طریقے سے اس کا استعمال کر رہے ہیں کہ بہت سارے سینئر صحافی کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے مبینہ طور پہ وزراء کے ذریعے، وہ یوں کہ جو وزراء ہیں وہ ایک تو چلیں بیان دیتے ہیں اپنی حکومت کے حق میں، وہ ان کا کام ہے بیان دینا، اپنی حکومت کو کون نہیں ڈیفینڈ کرتا جی، ڈیفینڈ کرنا بھی چاہیے جو ان کا حق بنتا ہے، لیکن وہ جو پرائیویٹلی صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو امام دونوں کی آپس کی بات ہے، ایک دو باتیں اپنی حکومت کے خلاف کر کے اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں لیکن نہیں جی حکومت ٹیٹ ہے، خان بڑا ڈٹا ہوا ہے، خان یوں کر دے گا، خان منہ کر دے گا، اور وہ یہ اس طرح کی بات کر کے صحافیوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ صحافی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے عہدے سے ہٹ کر دوست سمجھ کے ان سائڈ انفارمیشن دے رہا ہے، جبکہ وہ ان سائڈ انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ بھی ایک ان کی کمپین کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ صحافیوں کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ جی بالکل کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ ہلکی پھلکی ایسی بھی بات کرتے ہیں تاکہ ان کا اعتماد بھی برقرار رہے۔ بہرحال یہی کام انہوں نے پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب سے ملاقات کے دوران کیا، وزیر اعظم وہاں پہ گئے، سی ایم پنجاب، گورنر پنجاب، وفاقی وزراء ان کے ساتھ تھے، پارٹی کے اور بھی دیگر لوگ تھے، تو وہاں پہ ابھی وہ آدھے گھنٹے کی میٹنگ تھی، اس کے دوران پھر خبریں چلنی شروع ہوگی، جناب چودھری نے حمایت کا یقین دلا دی، اور چودھری نے کہا کہ عمران خان ایک پہاڑ بن جائے گا اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی، شہباز شریف کو انہوں نے یہ کہا ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چودھریوں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا ہے کہ ہم نے شہباز شریف کو یہ کہا ہے کہ یہ بڑی غلط ہے، تحریک عدم اعتماد تو ناکام ہو جائے گی، آپ کا یہ سارا فسانہ ہی ہے، اور لیکن اگر آپ اس کو لے اور یہ ناکام ہوگی تو عمران خان ایک ایسا پہاڑ بن جائے گا جس کے نیچے ہم آ جائیں گے۔ اچھا مجھے اس وقت بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو لینگویج ہے نا پہاڑ بن جائے گا، یہ وہ تصور ہے جو کہ پی ٹی آئی کے سیلز پیش کیا کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کی بات تھی، تو سمجھ تو ہمیں آ گئی تھی، لیکن بہرحال جب سارے ٹی وی چینلز نے ایسی خبریں چلانی شروع کر دی کہ جناب وہ یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل لیڑیاں، جبکہ حالات و واقعات اس کے بالکل اپوزٹ جاتے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گئے تھے، پھر جتنے لوگ وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کاف لیگ والوں کے ساتھ، تو وہ ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنے لاؤ لشکر کے بیچ میں کوئی ایسی خفیہ ایک دوسرے سے راز و نیاز اور اعتماد کی باتیں کیسے کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی بندہ سوچے یار ہو سکتا ہے وہ کھل کر اب سامنے آ گئے ہوں، تو جو پی ٹی آئی کے میڈیا سیلز ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا اور انہوں نے خبریں بھی باقاعدہ چلوائیں وزراء کے ذریعے، اور کہ جی آپ سورسز کو کوٹ کر کے کریں کہ جناب وہ بالکل حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں،
تو وہ بہرحال انہوں نے اپنے وہ میڈیا کی جو مہارت ہے اس کا استعمال کیا، لیکن وہ جس وقت کچھ ہی دیر کے بعد جب جی این این پہ جو پروگرام غریدہ فروخی کا تھا، اس میں طارق بشیر چیمہ نے، جو کہ رکن اسمبلی ہیں، وزیر ہیں کاف لیگ کی طرف سے حکومت کے تعدی ہیں، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ جتنی خبریں چل رہی ہیں جناب یہ بالکل غلط ہیں، اور جو چودھری برادران کی طرف سے پریس ریلیز چلائی گئی اس میں بھی کوئی ایسا ذکر نہیں ہوا۔ پھر جو ہمارے ذرائع ہیں جو اس وقت کچھ، چونکہ وہ کافی سارے لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے تو سورسز سے خبر تو نکل آتی، جہاں پہ زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ خبر بڑی آسانی سے نکلتی ہے، تو وہ خبر یہ نکل آئی کہ جناب اس میٹنگ کے بیچ میں کوئی تحریک اعتماد پہ بات ہوئی، اگر رسمی سی ملاقات، آؤ جی بیٹھو جی طبیعت کیسی ہے جی، آج کل شہباز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ پھر رسمی کاروائیاں ہوتی نہیں ہیں، لیکن کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ اچھا، میری آج کچھ اپنے طور پہ ذرائع سے بات ہوئی پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگوں کے ساتھ کہ جناب کیا چل رہا ہے، تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ضلعی سطح پر یا ڈویژنل سطح پر کاف لیگ کی جو تنظیمیں، اگرچہ کہ وہ ان کا حجم بہت کم ہے اس جماعت کا، لیکن کچھ اضلاع میں وہ خاصے مضبوط بھی ہیں، تو ان کا جو فیڈ بیک چودھری برادران کو دیا گیا ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر سے لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پی ایم ایل این کے ساتھ چلیں، کیونکہ اگلے الیکشن میں ہم نے جانا ہے، تو اگر پی ایم ایل این کے ساتھ ہم چلیں گے تو اس کا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی چونکہ کاف لیگ کی جو بنت ہے، وہ اس کی جو مینوفیکچرنگ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کہیں نہیں چلتے۔ پہلے تو وہ اس انتظار میں تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں اس معاملے میں کوئی اشارہ کر دے کہ پھر ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ جانا ہے یا اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے، لیکن کوئی ایسا ان کو اشارہ نہیں دیا گیا۔ تو جب میں نے ان سے سوال کیا کہ جب اشارہ نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ چودھری برادران نے خود کرنا ہے، تو وہ آگے سے مجھے جواب یہ دیا کہ جناب فیصلہ چودھری برادران صاحب کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو اتنی عادت پڑ چکی ہے ادھر سے اشارہ لینے کی کہ اگر ان کو اشارہ نہیں بھی ملتا تو کم از کم ان کو اجازت ملے گی تو پھر وہ کہیں جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔